ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ لاہور کے کسی قریبی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جو کہ 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ وہ 3 بھائی تھے اور وہ تینوں میں سب سے بڑا تھا۔ سب سے چھوٹے بھائی کا نام ابو بکر اور اس سے بڑے کا نام عبداللہ اور سب سے بڑے کا نام دانیال تھا۔ وہ خود 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا اور اس کے پاپا نے اس سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اگر تم کلاس میں فرسٹ آؤ گے تو میں تمہیں سائیکل لے کر دوں گا۔ اور دانیال کے ایک چاچو لاہور شہر میں رہتے تھے اور اس چاچو کے بھی 3 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام جواد، دوسرے کا نام فہیم اور جو سب سے چھوٹا تھا وہ تھا فاز۔ اور وہ بہت کم گاؤں آیا کرتے تھے۔ جب انہیں گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو وہ دانیال کے گاؤں میں آ گئے۔ تو جو ان کے چاچو کے بچوں میں سب سے چھوٹا تھا فاز، وہ اور دانیال ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، 5ویں کلاس میں۔ اس لیے ان کی دوستی بھی زیادہ ہو گئی اور وہ اکٹھے کھیلتے رہتے، اکثر سائیکلنگ کرتے رہتے تھے اور زیادہ تر وقت کھیل کود میں گزارتے تھے۔ ایک دن وہ سائیکل چلاتے چلاتے گاؤں سے کافی دور آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف کھیت ہی کھیت ہیں، لیکن نہ کوئی گھر نظر آ رہا ہے اور نہ کوئی انسان۔ انہیں راستہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ہم کس راستے سے آئے ہیں اور کیسے واپس جائیں۔ وہ دونوں بہت پریشان ہو گئے۔ ان کو بھوک اور پیاس بھی بہت لگی ہوئی تھی، تو وہ راستہ ڈھونڈتے رہے۔ تھوڑی دیر آگے چلنے کے بعد انہیں ایک گھر نظر آیا اور وہ گھر بھی ایک پرانی حویلی نما گھر تھا جس کا بہت بڑا دروازہ تھا۔ وہ چلتے چلتے اس دروازے کے پاس گئے۔ جب وہ اس دروازے کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں؟ پھر انہوں نے سوچا ہم اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے سائیکل اپنے نیچے رکھی اور سائیکل کے اوپر کھڑے ہو کر تالا توڑنے لگے۔ تو جب انہوں نے تالا توڑنے کی کوشش کی تو انہوں نے غور کیا کہ تالا تو پہلے سے کھل چکا تھا۔ انہوں نے خود ہی تالا اتارا اور سائیکل اپنی سائڈ پر رکھی اور اندر چلے گئے۔ جب وہ اندر جانے لگے تھے تو پتہ چلا کہ جو دروازہ وہ کھول رہے ہیں وہ اصل میں سونے کا بنا ہوا تھا، اور وہ حیران تھے کہ آج کے دور میں بھلے سونے کا دروازہ کیوں بنائیں گے۔ اندر آ کر انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑا گھر ہے، بہت ہی بڑا، اور اس گھر میں صرف 3 کمرے ہیں اور کمرے بھی بہت بڑے بڑے اور کھلے کھلے ہیں۔ جب وہ پہلے کمرے کا دروازہ کھول کر اس میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کمرے میں ہر طرف بس برتن ہی برتن جڑے ہوئے ہیں اور کمرے میں اور کوئی بھی چیز نہیں تھی برتنوں کے سوا۔ اس لیے وہ دروازہ بند کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ پھر وہ اگلے دروازے کو کھولتے ہیں، اس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ انہیں بہت بڑی بڑی چارپائیاں نظر آتی ہیں اور اس کمرے میں بھی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ اس دروازے کو بھی بند کرتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں۔ اگلا جو تھا دروازہ وہ کچن تھا۔ کچن میں ان کو کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ملتا، لیکن وہ جب ان کے دروازوں کو کھولتے ہیں تو کچھ پرانی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر وہ ایک الماری کھولتے ہیں تو ان کو پینٹنگ کا سامان ملتا ہے، اور جب وہ اس پینٹنگ کے سامان میں سے اس کے برش کو اٹھاتے ہیں تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی چیز کی چابی ہو۔ جیسے وہ برش کو ہلاتے ہیں تو اس کچن کے درمیان میں سے ایک راستہ بن جاتا ہے اور وہاں پہ سیڑھی ہوتی ہے، وہ سیدھے نیچے جا رہی ہوتی ہے۔ وہ دونوں ان سیڑھیوں سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ سیڑھیاں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ جب وہ نیچے اترتے ہیں تو وہاں پر ایک نئی دنیا ہی تھی۔ وہاں پہ پانی کی ندیاں بہہ رہی تھیں، ندیوں میں مچھلیاں تیر رہی تھیں
تھیں، ہر رنگ کی، وہ پانی کے اندر سے اوپر کو جمپ کر رہی تھیں اور کافی دیر وہاں کھیلتے رہے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت رنگوں کے پھول ہیں اور درختوں پر ہر طرح کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ وہ وہاں سے پھل توڑ کر کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کر کھاتے ہیں کیونکہ انہیں بہت بھوک لگی تھی۔ وہ وہاں کی ندی سے پانی پیتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے پھولوں کے اوپر جو تتلیاں اڑ رہی ہیں وہ مختلف رنگوں کی ہیں، اور ان میں سے کچھ تو بالکل ایسی تھیں جن کی شکل پریوں کی طرح تھی، مطلب وہ بالکل چھوٹی چھوٹی سی پریاں تھیں۔ وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو پریاں اڑ کے ان کے پاس آتی ہیں، کبھی ان کے ہاتھوں پہ، کبھی ان کے سر پہ اور کبھی ان کے بازوؤں پر بیٹھتی۔ وہ بھی ان کے ساتھ کافی دیر تک کھیلتے رہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک سائڈ پر ایک برف کا پہاڑ کھڑا ہے، تو وہ دونوں اس پر چلے جاتے ہیں۔ وہ برف کے گولے بنا کے ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے ہیں اور کھیلتے رہتے ہیں۔ وہ وہاں کافی دیر تک کھیلتے ہیں، انہیں وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ پھر وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے تو وہ سو جاتے ہیں، اور پھر جب ان کی آنکھ کھلتی ہے وہ پھر سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ایک لڑکا دوسرے کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کا پاؤں ایک بہت بڑے کالے پتھر سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے، لیکن اسی وقت پتھر کے اندر سے ایک بہت بڑا بھوت نکلتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جتنی پیاری یہ دنیا ہے، یہاں پہ کسی چیز کو تنگ نہیں کرنا تھا، کسی چیز کو ٹھوکر نہیں لگانی تھی، لیکن تم لوگوں نے اس پتھر کو ٹھوکر ماری ہے، لہٰذا اب میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ وہ دونوں بھاگتے ہیں اور جن بھی ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور وہ بھاگتے بھاگتے ان کا راستہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ ان کو تو سیڑھیاں نظر ہی نہیں آتی جن سے وہ نیچے آئے تھے، لہٰذا وہ ایک سائٹ پر بھاگتے جاتے ہیں۔ وہاں پر انہیں ہلکی سی روشنی نظر آتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ اس روشنی کی طرف بھاگتے ہیں۔ جب وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے جن کی آواز آتی ہے، سیدھے جانا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو کھا جاؤں گا۔ تو وہ بالکل سیدھے بھاگتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھتے۔ آگے جاتے جاتے وہ روشنی بڑی ہوتی جاتی ہے اور وہ پھر ان کو ایسے لگتا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا ایک دروازہ ہے جو بہت نیچے کو تھا، لیکن وہ بھاگتے جاتے ہیں اور وہاں سے باہر نکلتے ہیں۔ جب وہ اس راستے سے باہر نکل جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ باہر تو فل دھوپ ہے اور پیچھے سے ابھی بھی جن کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ کافی دیر کے لیے ہم اندر رہے تھے، سوئے بھی نہیں تھے، تو اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے، ہم اتنا وقت کیسے گزار آئے۔ خیر، اب وہ باہر آ چکے تھے، لیکن انہیں وہ بڑے دروازے والا محل نظر نہیں آ رہا تھا جہاں انہوں نے اپنی سائیکل روکی تھی، تو ان کو سائیکل بھی نہیں ملتی۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد وہ کہتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو پھر وہ کہتے ہیں، ہم پیدل ہی چلے جاتے ہیں۔ اور وہ ایک سائٹ پر جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں انہیں ایک آدمی نظر آتا ہے جو اپنی بھینسوں کے لیے چارہ کاٹ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ لڑکے اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ انکل، آپ نے کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ گاؤں کی طرف جانا ہے۔ تو انہوں نے گاؤں کا نام پوچھا تو یہ وہی گاؤں تھا جہاں سے ان دونوں کا تعلق تھا۔ تو انہوں نے کہا، جب آپ جاؤ تو ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں نے تو ابھی بہت کام کرنا ہے، اگر تم لوگوں کو میرے ساتھ جانا ہے تو میرے ساتھ کام کرواؤ۔ وہ آدمی بھی بہت غصے والا ہوتا ہے۔ وہ دونوں مل کر چارہ کٹا ہوا جو ہوتا ہے اس کی ریڑھی پر جوڑتے جاتے ہیں اور کافی اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ جب وہ سارا کام ختم ہو جاتا ہے تو آدمی اپنی گدھا گاڑی کے اوپر آگے بیٹھ جاتا ہے اور لڑکے بھی اس کے اوپر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ چلتے جاتے ہیں۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد لڑکوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اتنی دور کیسے آ گئے، لیکن وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ جو آدمی ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ بہت غصے والا ہوتا ہے۔
اس لیے وہ آپس میں کوئی بات نہیں کرتے، اور چلتے چلتے کافی وقت گزر جاتا ہے اور عصر ہو جاتی ہے۔ اب انہیں اپنا گھر نظر آتا ہے تو وہ دونوں بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ آدمی سے کہتے ہیں کہ اب ہم اپنے گاؤں میں پہنچ گئے ہیں، لیکن وہ آدمی ان کو دیکھ کر پھر چپ ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد جب ان کے گاؤں کی طرف جو سڑک جا رہی ہوتی ہے، اس کے سائڈ پر ایک جانوروں کے چارے کی منڈی ہوتی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے میں تو منڈی کی طرف جا رہا ہوں اور تم لوگ اتر جاؤ یہاں پہ، اور دونوں اتر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب ہم آگے پیدل ہی چلے جائیں گے۔ جب وہ دونوں لڑکے گدھا گاڑی سے اتر کر آگے جا رہے ہوتے ہیں تو وہی آدمی ان کو غصے سے کہتا ہے سیدھے جانا، اگر پیچھے مڑ کر دیکھا تو کھا جاؤں گا۔ تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہی جن ہے جو ادھر تھا۔ اصل میں وہ جن کسی نہ کسی طرح ان کی ہیلپ کر رہا تھا کہ وہ گھر پہنچ جائیں، تو پھر وہ اسے مڑ کر نہیں دیکھتے، اگر بھاگتے جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے گاؤں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ دانیال کے ابو، دانیال کے چاچو اور ان کے ساتھ پولیس بھی ہوتی ہے جو ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ انہیں دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کل سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کہاں گئے تھے؟ وہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ لڑکے کہتے ہیں ہم تو کل نہیں گئے تھے۔ دانیال کے چاچو کہتے ہیں نہیں بیٹا، آپ کل سے غائب ہو، کل صبح آپ نکلے تھے۔ پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے وہاں جو ٹائم گزارا تھا وہ 24 گھنٹے کا ٹائم تھا۔ پھر ان کے ماں باپ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں گئے تھے؟ تو سارا واقعہ سناتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا تھا، لیکن کوئی بھی ان کی بات کا اعتبار نہیں کرتا۔ بچوں کے گھر والے کہتے ہیں ہمیں بھی وہ محل دکھاؤ۔ جب وہ واپس جاتے ہیں بہت ڈھونڈتے ہیں لیکن انہیں وہ محل نہیں ملتا، تو پھر سارے ان کو کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کہیں اور گئے تھے۔ کوئی ان کی بات پر اعتبار نہیں کرتا۔ آہستہ آہستہ چھٹیاں ختم ہو جاتی ہیں تو ان کے چاچو کے بچے فاز لوگ بھی واپس چلے جاتے ہیں، اور جو دانیال ہوتا ہے وہ اکثر اپنی یادوں کو یاد کرتا ہے۔ جب وہ محل گیا تھا اب تک کوئی بھی اس کی بات پہ یقین نہیں کرتا۔ وقت گزرتا گزرتا بہت زیادہ گزر جاتا ہے اور وہ لڑکا 8ویں کلاس میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کے پاپا اسے کہتے ہیں اگر آپ نے اس دفعہ اچھے نمبر لیے تو میں آپ کو موٹر سائیکل لے کے دوں گا۔ لیکن اس کو تو اپنا سائیکل بھی بہت یاد آتا تھا۔ وہ اسے کہتا چلیں ٹھیک ہے۔ پھر وہ بہت محنت کرتا ہے، بہت پڑھائی کرتا ہے اور کلاس میں فرسٹ آتا ہے۔ تو اس کے بابا وعدے کے مطابق شاپ پہ لے جاتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر موٹر سائیکلوں کی شاپ ہے، جہاں پر وہ جا رہا تھا اس کے بالکل ساتھ سائیکلوں والی شاپ تھی۔ تو دانیال دیکھتا ہے سائیکلوں والی شاپ پہ اس کی پرانی سائیکل کھڑی ہے، تو وہ بھاگ کے ادھر جاتا ہے اس کو لینے کے لیے۔ تو وہ بالکل اس کی سائیکل ہی ہوتی ہے، اس پر جو اس نے نام لکھے تھے، سٹیکر بنائے تھے، جو کچھ لگایا تھا وہ سب اسی طرح ہوتا ہے۔ تو تب چھوٹی سی ایک تتلی نما پڑی آ کر کے ہاتھ پر بیٹھتی ہے اور کہتی ہے آپ کو آپ کی سائیکل واپس کرنے آئی تھی، اب میں واپس جا رہی ہوں۔ وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو تبھی اس کے ابو کی آواز آتی ہے دانیال جلدی سے آؤ، اپنا موٹر سائیکل پسند کرو، یا اب بھی سائیکل لینے کا ارادہ ہے؟ تو لڑکا چپ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے خود اپنی سائیکل کے لیے رقم اکٹھی کروں گا اور اسے خریدوں گا، ابھی میں موٹر سائیکل لے لیتا ہوں۔ تو وہ چپ کر کے سائیکل والی دکان سے نکل کر موٹر سائیکل والی دکان پر چلا جاتا ہے۔ وہاں پر جا کر موٹر سائیکل پسند کرتا ہے اور واپس گھر لے آتے ہیں۔ اور جب گھر آتے ہیں تو ان کے گھر میں کافی مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں، فاز، جواد اور فہیم لوگ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ فاز سے وہی بات شیئر کرتا ہے کہ وہاں پہ میں نے اپنی سائیکل دیکھی تھی۔ فاز بھی حیران ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں اپنی پاکٹ منی اکٹھی کرتے ہیں اور سائیکل لینے کے لیے جب وہ شاپ پہ جاتے ہیں تو دکان والے کو بولتے ہیں کہ ہم نے کل ادھر سرخ رنگ کا سائیکل دیکھا تھا، وہ خریدنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری دکان پہ تو سرخ رنگ کا کوئی سائیکل نہیں ہے۔ دانیال کہتا ہے نہیں، میں نے خود کل دیکھا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں نہیں، آپ خود دیکھ لو۔ وہ پوری دکان پر پھرتے ہیں لیکن انہیں کہیں بھی وہ سائیکل نظر نہیں آتا۔ شاید وہ پڑی سائیکل کو واپس لے گئی ہو، شاید اس نے وہ خواب دیکھا ہو، کچھ بھی تھا،
لیکن اس کو سائیکل نہیں ملتی۔ وہ بیچارے مایوس ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ اب دانیال اور فاز اکثر آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم گئے تھے، ہم نے یہ دیکھا تھا، وہ دیکھا تھا، بس آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا کوئی بھی ان کی بات کا اعتبار نہیں کرتا۔